باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ سبق میں دو سوالوں کے جوابات زیر بحث آئے تھے کہ حرمین کے علماء جو تھے، حرمین کے علماء نے سوال پوچھا تھا کہ شد رحال کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا افضل ہے یا مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا افضل ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں تفصیل کے ساتھ آپ نے پڑھا تھا کہ اہل سنت والجماعت، احناف اور دیگر بھی اکثر حضرات کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے، یہ افضل اور مستحب ہے۔ یہاں تک کہ بعض ائمہ تو اس کو قریبا من الوجوب قرار دیتے ہیں، یعنی واجب کے قریب تر۔ اب اسی چیز کے اوپر بحث کرتے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات اور لکھی، اور یہ بات کو انہوں نے مستقل عقیدہ یا مشکل کو عنوان دے کر نہیں لکھی، بلکہ انہی دو سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے ضمن کے اندر ایک بات لکھی۔ حضرت نے بات یہ لکھی کہ حدیث مبارکہ میں جو 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی طرف، اس کی وجہ اور علت یہی ہے نا کہ ان کے اندر نماز پڑھنا زیادہ باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے۔ ان 3 مسجدوں کی جو عظمت ہے وہ دیگر مساجد کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، ہوا مع الزیادتی موجود فی البقعۃ الشریفۃ۔ مولانا خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان 3 مساجد کو استثناء اس لیے حاصل ہے کہ وہ فضیلت والی ہیں، عظمت والی ہیں، مولانا خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ نے جواب میں لکھا کہ ہمارے نزدیک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک جو مسکل دفن کیا گیا ہے، تو زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، وہ ہمارے نزدیک علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ تو جب فضیلت کی بات وہاں پر موجود ہے، اس لیے استثناء حاصل ہے، تو پھر یہ فضیلت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کو اس سے بھی زیادہ حاصل ہے، پھر تو اس کے لیے بطریق اولا سفر کرنا چاہیے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے کیا لکھا بھی کہ ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے اکابر علماء دیوبند کے نزدیک، زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ قبر میں ملا ہوا ہے، ہمارے نزدیک وہ حصہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ مولانا خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے بھی کہ زمین کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کو مس کیے ہوئے ہے، ہمارے نزدیک وہ حصہ علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے المہند کی، المہند کے اس عبارت سے بعض لوگوں نے انتہائی عجیب و غریب جو ہے نا جی نتائج نکالے ہیں۔ مثلا ایک یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جی اس عبارت کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریائی کی تنقیص کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دے دی گئی ہے، عبد کو معبود سے، مخلوق کو خالق سے بڑھا کر پیش کر دیا گیا۔ دوسرا بس اوقات یہ بھی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جی کعبہ ہے، عرش ہے، یہ کرسی ہے، تو یہ چیزیں تو اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہے نا، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کعبہ، اللہ کی کرسی، اللہ رب العزت کا عرش، تو اللہ کی طرف منسوب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب تھی مٹی مبارکہ، اس سے یعنی کہ مٹی مبارکہ کو اس سے افضل قرار دے دینا، یہ تو گستاخی ہوئی کہ اللہ کی طرف جو منسوب چیزیں تھیں، اللہ رب العزت کی طرف جو منسوب چیزیں تھیں، ان سے زیادہ افضل اس چیز کو قرار دے دیا گیا جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہے، تو یہ تو گستاخی ہو گئی۔ دوسرا یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تیسرا یہ بھی نتیجہ نکال دیا جاتا ہے کہ جی کعبہ، عرش اور کرسی جو ہے، ان کے مقابلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے ملی ہوئی مٹی جو ہے، اس کو افضل قرار دینے سے کعبہ، عرش اور کرسی کی تحقیر ہو گئی ہے، ان کی حقارت ہو گئی ہے۔
اور چوتھا جز یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ بعض رات کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ جی قاضی ایاز کے علاوہ کسی بھی محدث اور امام نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے وہ کعبہ، عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ تو یہ اس سے مختلف قسم کے نتائج نکالے جاتے ہیں اور اعتراضات کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا بھی؟ مہند میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ زمین مبارکہ کا وہ حصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، مس کیے ہوئے ہے، وہ علی الاطلاق افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ، عرش اور کرسی سے بھی گیا بھی افضل ہے۔ اب اس عبارت کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے خصوصاً انجینئر علی مرزا اور غیر مقلد حضرات تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کرتے ہیں کہ جی اس عبارت کے اندر اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی جو کبریائی ہے اس کی تنقیص کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دے دی گئی ہے، عبد کو معبود سے اور مخلوق کو خالق سے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جی یہ جو چیزیں ہیں، کعبۃ اللہ ہے، کرسی ہے، عرش ہے، یہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ تو اللہ کی طرف منسوب چیزوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب چیزوں سے افضل قرار دے دیا گیا ہے، جو کہ گستاخی ہے۔ نمبر 3، کہتے ہیں جی کعبہ، عرش اور کرسی جو ہے اس سے ان کی تحقیر ہو گئی اور ان کی عظمت کے اندر کمی آ گئی ہے۔ چوتھا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی بھی امام نے یا کسی بھی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی مٹی ہے وہ کعبہ، عرش اور کرسی وغیرہ سے افضل ہے۔ اب یہ ان کے اعتراض سمجھ کے اندر آ گیا۔ ابھی اس سلسلے میں چند چیزیں ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کا یہ اتفاقی اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پوری مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے افضل جو ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے جو افضل ذاتی گرامی ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں کیا ہے بھی اشرف اور افضل ہے، اور تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ عرش، کعبہ، کرسی، زمین، آسمان، یہ جو کچھ بھی ہے نا جی، عرش ہو، کعبہ ہو، کرسی ہو، یا زمین ہو یا کوئی اور چیز ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہیں۔ عرش بھی مخلوق ہے، کعبہ بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور زمین بھی کیا ہے بھی مخلوق ہے۔ پہلے ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے ان کو عظمت عطا فرمائی، کسی کا کم مقام تو کسی کا زیادہ مقام۔ ایک یہ بات نشین فرما لیں، اور یہ بھی ساتھ رکھیں ذہن میں کہ وفات مبارکہ کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا قیامت تک کے لیے جو مستقل آپ علیہ السلام کا مکان ہے وہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جسے آپ اللہ رب العزت کا مکان کہہ سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت جسم پاک ہیں اس سے، اللہ رب العزت رہائشی مکان سے کہیں بھی پاک ہیں، اللہ رب العزت زمانے وغیرہ کی جو قیودات وغیرہ ہوتی ہیں اللہ رب العزت سے بالکل پاک ہیں، اس لیے کہ رہائش کے لیے مکان رکھنا، جسم اور اس طریقے سے زمانے، مکان وغیرہ کی جو قیودات ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق کی صفات ہیں، یہ خالق کی صفات نہیں ہیں۔ تو وفات کے بعد آپ علیہ السلام کا جو مستقل مکان ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ، جو کہ قیامت تک ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا کوئی رہائشی مکان نہیں ہے کہ کہا جا سکے کہ اللہ رب العزت فلاں جگہ کے اوپر رہتے ہیں۔ اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا عرش الہی، اللہ کا عرش، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لیاذ باللہ اللہ رب العزت جو ہے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے جسم کو مس کیے ہوئے ہے۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کا کوئی جسم ہے یا اللہ رب العزت انسانوں کی طرح اللہ رب العزت صفات رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے عرش الہی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کرسی پر انسان کے مانند بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسی اللہ کو مس کیے ہوئے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے عرش الہی کا۔ اسی طرح جب کہا جاتا ہے نا بیت اللہ،
اللہ کا گھر بیت کہا جاتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو بیت اللہ ہے وہ اللہ رب العزت کا رہائشی مکان ہے اور اللہ رب العزت انسان کے مانند رہتے ہیں، حاشا وکلا بیت اللہ کا بھی ہرگز مطلب نہیں ہے۔ وہ اور باقی جو استواء علی العرش، یہ جو مشکل ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، یدن، عین، ساقن وغیرہ، یہ جو اللہ رب العزت کی طرف نسبتیں کی گئی ہیں نا، یہ ساری کی ساری آیات متشابہات میں سے ہیں۔ ان کا حقیقی اور صحیح معنی جو اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا جو انسانوں جیسے معنی ان کے اندر بالکل مراد نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ عرش، کرسی اور جو کعبۃ اللہ ہے، اب اس کو اللہ کا مکان سمجھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عرش جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کوئی مکان ہے، کرسی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بیٹھنے کے لیے کوئی ہے، اور کعبۃ اللہ اللہ رب العزت کا کوئی رہائشی مکان ہے۔ اصل کے اندر یہ محدود ذہن بنا لیتے ہیں۔ عرش کا مطلب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ رب العزت جو ہے نا وہ عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے کرسی رکھی ہوئی ہے اور کرسی کے اوپر اللہ رب العزت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں جی کعبۃ اللہ جی وہ اللہ رب العزت کا رہائشی مکان ہے۔ اصل کے اندر یہ محدود ذہن کر کے غلط مفہوم اپنا کر، تو مطلب یہ کہ جب وہ عرش، کرسی اور کعبۃ اللہ وغیرہ کو یہ اللہ کا مکان سمجھ لیتے ہیں، تو جب ان کو مکان سمجھ کر یہ اعتراض کرتے ہیں جی علماء دیوبند نے اللہ کے مکان سے حضور کے مکان کو افضل کہہ کر گستاخی اور توقیر کی ہے، تو یہ ان کا اعتراض سراسر غلط ہوا۔ اس لیے کہ عرش ہو، کرسی ہو یا کعبۃ اللہ ہو، یہ تو اللہ رب العزت کے رہائشی مکان ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت تو رہائش سے، اللہ رب العزت جسم سے، اور اللہ رب العزت تو جو انسانی صفات ہیں اس سے اللہ رب العزت کے ہیں جی بالکل پاک ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے بالکل منزہ ہیں۔ اللہ رب العزت مکان سے بھی پاک ہیں، اللہ رب العزت جو ہے اسی طریقے سے رہائش سے بھی پاک ہیں، اللہ رب العزت جسد سے بھی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس طرح کی رہائشی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عرش الہی، اللہ کی کرسی، کعبۃ اللہ، تو اب اس سے ایک اپنی محدود ذہن کے مطابق، چونکہ انسانی عقل محدود ہے، تو اپنی محدود عقل کو سمجھ کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید جیسے انسان کے لیے کرسی ہوتی ہے، جیسے انسان کے بیٹھنے کے لیے فرش ہوتا ہے، جیسے کہ انسان کے لیے رہائش کے لیے مکان ہوتا ہے، تو شاید الیاذ باللہ اللہ رب العزت کا بھی ایسا مکان ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے جی عرش، کرسی اور کعبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بار کی مٹی افضل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رہائشی مکان سے رسول اللہ کے رہائشی مکان کو افضل کرا دیا ہے، لہٰذا گستاخی ہوگی۔ تو یہ سراسر جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالت کے سوا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ذہن رکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی مٹی ہے، اس مٹی کو عرش، کرسی اور کعبہ کو افضل قرار دینے سے یہ جو نتیجہ نکال لیا کرتے ہیں کہ جی عرش، کعبہ اور کرسی کی تذلیل اور تحقیر ہوگی، یہ بھی ان کی سراسر جہالت ہے۔ کیونکہ ایک چیز کو افضل قرار دینے سے اور دوسری کو مفضول قرار دینے سے، یعنی ایک چیز افضل قرار دینے سے دوسری چیز کی تحقیر اور تذلیل ہرگز نہیں ہو جاتی۔ اگر دو مخلوق ہوں، ان میں سے ایک کو افضل قرار دیا جائے اور دوسری کو اس سے کم قرار دیا جائے فضیلت میں، تو اس سے دوسری چیز کی تحقیر کیسے ہوگی بھائی؟ اس کی گستاخی کیسے ہوگی؟ بھی دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کیا اس سے دوسری مخلوق جو ہے جتنی بھی ساری کی ساری اس کی ساری کی تذلیل ہوگی، اس کی تحقیر ہوگی، اس کی گستاخی ہوگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اچھا ہمارا عقیدہ ہے نا صحابہ کرام جو ہیں وہ ساری امت سے افضل ہیں، تو کیا باقی ساری کی ساری امت کی گستاخی ہوگی اس میں؟ یہ ساری کی ساری امت کی تذلیل ہو گئی ہے۔ اچھا ہم کہتے ہیں جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، تو کیا صدیق اکبر نے جب تمام صحابہ سے افضل قرار دے دیا گیا تو کہ اس سے باقی صحابہ کرام کی گستاخی، تذلیل اور تحقیر ہو گئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو کہ جن کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، جن پر عطا فرمائی ہے، تو جن پر عطا کی گئی کسی الیاس بل اور انبیاء علیہ السلام کی کوئی توہین یا تحقیر ہو گئی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اچھا قرآن کریم میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے نا جی وہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، تو کیا اس سے باقی جتنے بھی مہینے ہیں یا جتنی بھی راتیں ہیں کیا ان کی مقام کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے؟ یا یہ کہ ان کے جتنی بھی راتیں ان کے اندر مشکل طور پر ان کی کوئی تحقیر لازم آ گئی؟ ہرگز لازم نہیں آتی۔ جب دو چیزیں ہوں اور دونوں کی دونوں مخلوق ہوں، تو اگر مخلوق میں سے ایک چیز کو افضل قرار دیا جائے، دوسرے کو مفضول قرار دیا جائے، تو اس سے کسی قسم کی نہ تو کوئی تحقیر لازم آتی ہے اور نہ ہی تذلیل لازم آتی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کیے ہوئے وہ مٹی بھی جو ہے وہ مخلوق ہے، اور اسی طریقے سے کعبہ، عرش اور کرسی وغیرہ یہ بھی مخلوق ہیں، تو
اب ان دو میں سے ایک کو افضل قرار دینے سے دوسری کی تحقیر کیسے ہوگی بھی، دوسری کی گستاخی کیسے بھی ہوگی؟ تو یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے کہ اصل کے اندر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ایک چیز کو افضل اور دوسری کو مفضول قرار دیا جائے تو جس چیز کے اوپر فضیلت دی جاتی ہے جو اس کی گستاخی اور تحقیر ہو جاتی ہے، یہ سوائے جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا نکالا کرتے ہیں نا کہ جی عبد کو معبود سے، مخلوق کو خالق سے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے، تو یہ بھی ان کی سوائے سر جو ہے نا بونگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ دیکھیں، عبد کو معبود سے یا مخلوق کو خالق سے بڑھا کر تو تبھی پیش کیا جاتا ہے نا کہ جب تقابل ہو مشکل طور پر معبود کا اور مخلوق کا، جب تقابل کیا ہو بھی مخلوق کا اور اسی طریقے سے خالق کا، جب ان دونوں کے درمیان تقابل کریں اور یوں ہم کہنا کہ اللہ سے فلاں چیز افضل ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تقابل بنتا ہے نا جی خالق اور مخلوق کا۔ تو یہاں پر تو خالق اور مخلوق کے یہاں پر تو کوئی تقابل ہی نہیں کیا گیا، یہاں پر تو مخلوق کا مخلوق سے تقابل کیا گیا ہے۔ یہاں پر کیا کیا گیا ابھی؟ خالق اور مخلوق کا تقابل نہیں کیا گیا، یہاں پر مخلوق کا مخلوق سے تقابل کیا گیا۔ اور بھئی وہ اس عقیدے سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں نا، یہ مشہور مارتے ہیں نا جی کہ جی عبد کو معبود سے بڑھا دیا گیا ہے، مخلوق کو خالق سے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے، تو یہ بھی ان کی بونگی بنتی ہے نا، کیونکہ یہاں پر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کعبہ، عرش اور کرسی ہے جو کہ مخلوق ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کی ہوئی مٹی ہے وہ بھی مخلوق ہے، تو یہ جو مخلوق ہے اس مخلوق سے افضل ہے، یہی بات کہی جا رہی ہے نا۔ یہاں پر تو خالق سے تو کسی چیز کو افضل نہیں قرار دیا جا رہا نا، یا کسی چیز کو خالق سے زیادہ مقام تو نہیں دیا جا رہا نا۔ تو جب یہاں پر بات مخلوق کے اندر فضیلت کی ہو رہی ہے تو یہاں پر خالق سے مخلوق کو بڑھا دینے کا کہاں سے سمجھ کے اندر آ گیا؟ اچھا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی یہاں پر خالق سے مخلوق کو بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ بتائیں ہمیں کہ کیا کعبہ، عرش اور اس طریقے سے یہ جو کرسی ہے، کیا ان کے نزدیک خدا ہیں؟ کیا ان کے نزدیک خالق ہیں؟ یا تو بتا دینا کہ ان کے نزدیک کعبہ، عرش اور اس طریقے سے جو کرسی ہے یہ خالق ہیں، تبھی تو ہمیں سمجھ کے اندر آئے گا کہ اس عبارت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے زیادہ مخلوق کو بڑھا دیا گیا۔ تو یقیناً کعبہ، عرش، کرسی وغیرہ یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہیں، اس لیے ان کا یہ نکالنا جی یہاں پر جو ہے وہ خالق سے مخلوق کو بڑھا دیا گیا جی، اچھا اس طریقے سے جو ہے وہ معبود سے عابد کو بڑھا دیا گیا ہے، تو یہ سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ یا خالق اور مخلوق کا کوئی تقابل ہے ہی نہیں، یہاں پر تقابل ہے مخلوق کا مخلوق کے درمیان۔ آئی بات سمجھے نہیں ہے؟ اور پھر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ان لوگوں کی عجیب و غریب منطق ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی ان لوگوں کی حماقت ہے کہ عرش، کرسی اور اسی طریقے سے جو کعبۃ اللہ ہے اس کو تو اللہ کی طرف منسوب سمجھتے ہیں، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، ہاں جی، اور اسی طریقے سے جی کعبۃ اللہ، اللہ رب العزت کا کعبہ۔ اب یہ عرش، کرسی وغیرہ ان سب کو تو اللہ کی طرف منسوب سمجھتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منسوب نہیں سمجھتے۔ ابھی یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ عرش کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا جائے جی اللہ کی طرف منسوب ہے، کرسی کے بارے میں تو دھڑلے سے دعویٰ کیا جائے یہ چیز اللہ کی طرف منسوب ہے، کعبۃ اللہ کی طرف دعویٰ کیا جائے جی اللہ رب العزت کی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہے، لیکن عملی طور پر یہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے، تو یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا کرسی ہے، اللہ کا کعبہ ہے، تو کیا بالکل اسی طرح بار بار آپ حدیث سنی بھی پڑتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو جس طریقے سے اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا کعبہ ہے، تو بالکل اسی طرح یہ بھی تو بات ہے نا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جس طرح وہ چیزیں جو ہے خالق کی طرف جو ہے وہ منسوب ہیں، کعبۃ اللہ اللہ کی طرف منسوب ہے، عرش اللہ کی طرف منسوب ہے، کرسی اللہ کی طرف منسوب ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہیں ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ جی عرش، کعبہ تو چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہیں لہذا ان کا زیادہ مقام لینا چاہیے، تو جناب یہ بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف منسوب نہیں ہے؟ بلکہ یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہیں، ان تمام منسوب چیزوں میں سب سے اونچی نسبت جو ہے، سب سے بڑی ہوئی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مگر عجیب سی بات یہ کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ کے اندر نہیں آتی اور طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کعبہ، کرسی اور اس طریقے سے عرش وغیرہ، ٹھیک ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہیں، اس کا دنیا میں کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مگر کیا اللہ کی طرف منسوب ہونے سے وہ چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذاتی گرامی ہے
ان کے کام ان کی طرف منسوب چیزوں سے افضل ہو جائیں گی؟ بھی قرآن کریم میں کوئی ساری اور چیزیں نہیں جنہیں اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. اگر عرش، کعبہ اور کرسی وغیرہ یہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہیں، تو اگر یہ اللہ کی طرف سے منسوب ہونے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کام یہ انبیاء سے منسوب چیزوں سے افضل ہو گئی ہیں، پھر تو قرآن کریم کے اندر کئی ساری اور بھی چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، تو کیا ان کو بھی پھر انبیاء علیہ السلام کی منسوب چیزوں سے افضل قرار دو گے؟ مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی روح، تو کیا جبرائیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ کیوں جی ان کی نسبت اللہ کی طرف سے. اچھا قرآن کریم کے اندر نار اللہ کی بات کی گئی، اللہ کی آگ کی، تو کیا آگ افضل ہو گئی ہے؟ ناقۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کی اونٹنی، وہ صالح علیہ السلام کی ناقۃ اللہ و سقیاہا، تو کیا ناقۃ اللہ کہنے سے، اللہ کی اونٹنی وغیرہ کہنے سے، تو کیا یہ جتنی بھی چیزوں کی اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہو رہی ہے، تو کیا یہ انبیاء علیہ السلام کے کام اور انبیاء علیہ السلام کے مکان سے افضل ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں ہوتی. جس طرح وہ چیزیں نسبت کرنے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی منسوب چیزوں سے افضل نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی کعبہ، عرش اور کرسی وغیرہ کے اللہ کی طرف نسبت ہونے سے یہ جو ہیں یہ افضل ثابت نہیں ہو جاتی. اب اگلی بات سمجھ لیں، اب نفس مسئلہ کی طرف آئیں. اب یہ چند بنیادی چیزیں اگر یہ ذہن میں رہیں گی نا، اب اگلی بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب یہ بات سمجھ لیں کہ اب یہ جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو جو زمین کا حصہ جو مٹی مس کیے ہوئے ہے وہ عرش، کعبہ اور کرسی وغیرہ سے افضل ہے. یاد رکھیں یہ جو نظریہ ہے نا، نہ تو اس نظریے کی بنیاد قرآن کریم کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صریح حدیث مبارک ہے. یعنی آسان لفظ میں مزید کہنا چاہوں گا کہ اس نظریے کی جو بنیاد ہے نا، اس میں دونوں طرفہ ہی کوئی نقلی دلیل موجود نہیں ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی کعبہ، عرش اور کرسی وغیرہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو ملی ہوئی مٹی اس سے افضل ہیں، تو جو لوگ کعبہ، عرش، کرسی وغیرہ کو افضل قرار دیتے ہیں ان کے پاس بھی قرآن کریم کی کوئی صریح آیت نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ یہ کعبہ، عرش، کرسی وغیرہ اسے افضل ہیں، اور نہ اسی طریقے سے ان کے پاس کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افضل قرار دیا ہو. ان کے پاس بھی کوئی دلیل اس عنوان پر نہیں ہے. رہی ہماری بات، تو ہمارے پاس بھی اس سلسلے کے اندر کوئی صریح حدیث یا قرآن کریم کی آیت مبارکہ نہیں ہے کہ جن کے اندر کہا گیا ہو کہ جو ہے نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک کی مٹی ہے وہ کعبہ، عرش وغیرہ سے جو ہے وہ افضل ہو. نہ ان کے پاس اس سلسلے کے اندر کوئی صریح آیت ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے پاس، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی حدیث ہے اور نہ ہی ہمارے پاس گیا جی کوئی حدیث ہے. یاد رکھیں اس مسئلہ کی جو بنیاد اصل کے اندر وہ ہے متأخر ائمہ کرام کا اجماع. وہ کیا ہے ابھی؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو دلائل شرعیہ چار ہیں نا، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، تو ہمارے پاس جو اس مسئلہ کی جو دلیل ہے نا جی وہ ہے ائمہ کرام رحمہ اللہ، خصوصاً جو متأخر ائمہ کرام ہیں ان کا اجماع ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، پوری امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کے بعد جو کہ پوری کائنات کے رب ہیں، تو رب کائنات کے بعد پوری کائنات سے افضل کون ہیں جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے افضل ہیں تو زمین کا وہ ٹکڑا اور زمین کا وہ حصہ جو آپ علیہ السلام کے جسد اطہر سے مس کیے ہوئے ہے تو وہ بھی اس سے افضل ہوا. جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو عرش ہے وہ تو اللہ کی ذات سے مس نہیں ہے نا جی، نہ کعبہ اللہ کی ذات سے مس ہے، نہ کرسی اللہ کی ذات سے مس ہے، بلکہ اگر کوئی کعبہ، عرش، کرسی وغیرہ کو اللہ کی ذات سے مس سمجھتا ہے تو بالکل وہ بندہ گمراہ ہے. قرآن کریم میں تو یہ چیز بھی ذہن کے اندر رکھ لیں کہ اس مسئلے کی جو دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل کیا ہے بھی؟ وہ متأخر ائمہ کرام رحمہ اللہ کا خصوصاً اجماع ہے. باقی جو متقدم ائمہ کرام رحمہ اللہ ہیں تو ان کے اس سلسلے کے اندر تصریحات بہت کم ملتی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے، لیکن چونکہ جو پہلے والے ان میں یہ چیز زیادہ زیر بحث نہیں آئی اس لیے ان کے زیادہ اقوال ملتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو متأخر ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر اجماع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ذاتی گرامی ہے تو آپ کے جسد مبارک سے جو مٹی کا حصہ ملا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں یہ کعبہ، عرش، حتیٰ کہ تمام چیزوں سے کیا ہے بھی افضل ہیں. اور یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ قرآن کریم کی کسی بھی آیت یا صریح حدیث مبارکہ میں یہ مضمون نہیں آیا کہ کعبہ، عرش وغیرہ جو ہے یہ ہر چیز سے افضل ہے.
کہیں بھی نہیں کہا. یہ جور کہا گیا ہے کہ عرش عظیم ہے، کعبہ کی فضیلت کے اندر کئی ساری حدیثیں مل جائیں گی، کرسی کی فضیلت میں آپ کے کئی ساری حدیثیں مل جائیں گی، لیکن وہ نفس سے ان کی فضیلت ہوگی. کوئی بھی ایسی حدیث یا کوئی بھی ایسی عبارت ہمارے علم کے اندر نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کعبہ، عرش، کرسی وغیرہ جو ہے یہ پوری مخلوق سے افضل ہیں. ایسی کوئی حدیث ہمارے علم کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمارے علم میں. جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مبارکہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3725 ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ فقال، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ کی طرف نظر دوڑائی نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا للمؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ منک، للمؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ منک. کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مومن کی جو حرمت اور عظمت ہے اے کعبہ وہ تجھ سے زیادہ ہے. ایک جو ایمان والا بندہ ہے نا جی، اس ایمان والے بندے کی حرمت اور عظمت جو ہے رسول اللہ فرما رہے ہیں للمؤمن اعظم عند اللہ حرمۃ منکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مومن کی حرمت اور جو عظمت ہے اے کعبہ وہ تجھ سے زیادہ ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3931 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبۃ ویقول، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ بات فرما رہے تھے، کعبۃ اللہ کو خطاب کرتے کیا فرما رہے تھے؟ ما اطیبا کی، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، و اطیب ریحا کی، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، ما اعظم کی، تو کتنا عظیم مرتبے والا ہے، و اعظم حرمتا کی، اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، تیری عظمت کتنی زیادہ ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منکی مالہ و دمہ و ان نظن بہ الا خیرا. لیکن کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت اور اس کی جو عظمت ہے اور اس کی جو حرمت ہے وہ اے کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک عام مومن بندہ جو ہے اس کی حرمت اور جو اس کی عظمت ہے وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. تو پھر جو انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں، نبیوں کے امام ہیں، تو بتائیں ان کے جسد سے مس کی ہوئی مٹی جو ہے وہ کعبہ سے کیوں نہ افضل ہوئی؟ ابھی یہاں تک کہ آپ نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہے تو کم از کم سنی تو ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، کہ جو عرش تھا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت کی وجہ سے لرز گیا. یعنی اب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو، ابن معاذ سعد بن معاذ کی عظمت کو دیکھا تو اس کی وجہ سے یا ان کی روح کے آسمانوں کی طرف آنے کی وجہ سے وہ خوشی کے اندر جھوم گیا. تو عرش کا کیا مقام کہ وہ انسان کا مقابلہ کر سکے. اچھا جی، اسی طرح سے سین ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث آتی ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم کی 1356 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرات تھے صحابہ اکرام انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ فلاں حبشی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا تربت ہلتی منہا خلقا، کہ اس حبشی کو اسی مٹی کے سپرد کر دیا گیا جس سے یہ پیدا کیا گیا تھا. اسی طرح مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 6531 ہے. سین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدفن کل انسان فی التربۃ التی خلق منہا، کہ ہر انسان کو اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا. جسے کیا معلوم ہوا کہ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اسی مٹی کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ ابھی دفن کیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد مبارک ہے یہ اسی مٹی سے مس کیا ہوا ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر پیدا کیا گیا. تو وہ مٹی جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈھانچہ بنایا گیا، آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنائے گی، آپ علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، تو بتائیں وہ افضل کیوں نہ ہوا بھی. اسی طرح آپ ایک اور تعید کے طور پر ایک قول اور یاد رکھ لیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1597 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کر فرمانے لگے انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک.
کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا، یقبلک کہ آپ علیہ السلام آپ کا بوسہ رہتے، تو ما قبلتک میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی میں جو تجھے بوسہ دے رہا ہوں نا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ تو جو ہے نفع نقصان کا مالک ہے یا تو خالق بن گیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ لا تضر ولا تنفع، نہ تو کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دی ہے۔ اب غور فرمائیں، سب کو یہ معلوم ہے کہ جو حجر اسود ہے یہ کعبہ کے اندر ہی نصب شدہ ہے اور کعبہ کا حصہ ہے، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ حجر اسود جو ہے یہ اللہ کے گھر کے اندر ہے، کعبۃ اللہ کے اندر ہے، اور وہ اللہ کی طرف منسوب ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تقبیل سے اسے افضل ہونا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ تو اللہ کے گھر کے اندر ہے، اللہ کے گھر کی طرف منسوب ہے، کعبۃ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس لیے تجھے میں چوم رہا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ تو نہیں کہا نا جی، اور بھی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ رہائشی مکانات سے بالکل پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے بالکل منزہ ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بوسہ دینے کی وجہ بیان کی وہ یہ نہیں بیان کی کہ تو اللہ رب العزت کا کعبہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، بلکہ وہ یہ وجہ بیان کی کہ اس لیے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا، اس لیے میں بھی تجھے کیا دے رہا ہوں بھی؟ بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ دی ہے، جبکہ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے اور اس کو آپ علیہ السلام نے مس کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے ملی ہوئی مٹی ہے وہ تو قیامت تک نبی علیہ السلام کے جسد سے مس کی ہوئی ہے، تو وہ کیوں نہ افضل ہوئی بھائی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اسے افضل قرار دینے سے جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں؟ تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چند چیزیں جو ہیں جو آپ نے یاد رکھ لینی۔ اب ان کا جو اگلا جو ان کا مشکل طور پر دعویٰ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی غور کر لیں کہ ان کا وہ یہ جو دعویٰ کیا کرتے ہیں جی قاضی ایاز مالکی کے علاوہ کسی محدث نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک کی مٹی ہے اس کو افضل قرار نہیں دیا، تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ کہ جی قاضی ایاز کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کی، یہ بالکل ان کا من گھڑت دعویٰ ہے، غلط دعویٰ ہے، اس کے اوپر کئی سارے ائمہ محدثین نے تصریحات کی ہیں، چنانچہ میں چند اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ البجیرمی علی الخطیب کے صفحہ نمبر 101 جلد نمبر 1 پر لکھا ہے، قال ابن عبد البر وغیرہ، کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں افضل بقاعها الکعبۃ، کہ ساری زمین جو سب سے جو افضل ہے نا جی وہ حصہ جو ہے وہ زمین کا کعبۃ اللہ کا ہے، ثم بیت خدیجہ بعد المسجد الحرام، پھر مسجد حرام کے بعد کس کا گھر ہے جی؟ حضرت خدیجہ کا۔ اور اس طریقے سے التربۃ التی ضم اعضاء سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من جمیع ما مر حتی من العرش، امام ابن البر کیا فرماتے ہیں لیکن وہ جو ہے زمین کا حصہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے مس کیا ہوا ہے، افضل من جمیع ما مر، یہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے جن کا ذکر گزر چکا، حتی من العرش، یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے۔ یہ حضرت امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے، کتاب کا نام ہے مشکل طور پر البجیرمی علی الخطیب۔ نمبر 2، حضرت امام ابو وفا علی بن عقیل حنبلی رحمہ اللہ، یاد رکھیں امام ابن عبد البر کی وفات ہے 463 ہجری میں، جن کا بھی قول پیش کیا۔ دوسرے امام ہے امام ابو وفا علی بن عقیل حنبلی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہے 513 ہجری میں۔ کتاب الفنون، یہ امام ابن عقیل کی کتاب ہے کتاب الفنون، اس کے حوالے سے بدائع الفوائد کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ امام وفا علی بن عقیل حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الکعبۃ افضل من مجرد الحجرات، فرماتے ہیں کہ جو نبی الاسلام کا حجرہ مبارکہ ہے نا، اگر صرف اکیلے حجرے کی بات کرو نا تو کعبہ جو ہے اس حجرے سے افضل ہے۔ فاما والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا فلا واللہ ولا العرش وحملته والجنۃ لأن بالحجرات جسدا لو وزن به لراجح، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بات کرو نا اکیلے نبی الاسلام کے حجرے کی جس میں آپ علیہ السلام موجود نہ ہوں، تو اس صورت کے اندر تو کعبۃ اللہ جو ہے اس حجرے سے افضل ہے، لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر اللہ کی قسم اس وقت جو ہے نہ تو عرش اس سے افضل ہے، نہ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس سے افضل ہیں، اور نہ ہی اس سے جنت افضل ہے۔ لأن بالحجرات جسدا لو وزن به لراجع، اس لیے کہ اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو موجود ہو حجرے میں اور پھر اس کا وزن ان تمام چیزوں سے کیا جائے تو اللہ راجہ تو یہ سب سے وزنی ثابت ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہوں گے تو اب صرف حجرے کی بات تو نہیں ہوگی نا، اب نبی الاسلام کے مقام کی وجہ سب سے افضل ہو جائے گا، لیکن اگر نبی الاسلام اس میں موجود نہ ہو تو پھر اس سے کعبہ کیا ہے بھی افضل ہے۔ اسی طرح حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی جن کی یہ صحیح مسلم کی شرح ہے اور مسلم کی نیچے آپ پڑھتی رہتی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ جن کی وفات ہے 676 ہجری میں، وہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت، کہ میں قیامت والے دن تمام آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِتَفْضِيلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلق كُلِّهِمْ، کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق سے افضل، لِأَنَّ مذہب اہل سنت، کہتے ہیں اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے، ان الآدمیین افضل من الملائکۃ، کہ جو انسان ہے یہ ملائکہ سے افضل ہے، وَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الآدمیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح سے شرح مسلم کے اندر ہی ایک دوسرے مقام پر حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال القاضی عیاض، کہ قاضی عیاض نے یہ بات لکھی ہے یا وہ کہتے ہیں اجمعوا علی ان موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاع الارض، کہتے اس بات پر تمام ائمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والی جو جگہ ہے افضل بقاع الارض، یہ تمام زمین میں سب سے افضل جگہ ہے، وَأَنَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ افضل بقاع الارض، اور مکہ اور مدینہ جو ہے یہ تمام قرۂ ارض سے افضل ہے، واختلفوا فی افضلہما، لیکن ان میں دونوں میں ائمہ کا اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، ما عدا موضع قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو اجماع ہے نا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ فقال عمر و بعض الصحابات و مالک و اکثر المدنیین، کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور بعض صحابہ کرام، امام مالک اور اکثر مدنی حضرات کا یہ کہنا ہے المدینہ تو افضل، کو مدینہ مکہ سے کیا ہے بھی افضل ہے۔ وقال اہل مکہ والکوفۃ، وقال اہل مکہ والکوفۃ والشافعی و بعض المالکیہ، جبکہ اہل مکہ، اہل کوفہ، امام شافعی اور بعض مالکیہ کا یہ کہنا ہے کہ مکہ تو افضل ہو، کہ مکہ مکرمہ اس سے کیا ہے بھی افضل ہے۔ یعنی امام قاضی عیاض رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بات پر تو سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک والی جگہ ہے یہ تمام قرۂ ارض سے افضل ہے، مکہ مدینہ کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب سے افضل مقام کون سا ہے بھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والی جگہ ہے۔ لیکن مکہ اور مدینہ میں سے کون سا افضل ہے، کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والی جگہ کو چھوڑ کر ہے، کیونکہ اس پر تو اجماع ہے کہ یہ سب سے کیا ہے بھی افضل ہے۔ پھر مکہ اور مدینہ میں سے کون سا افضل، کہتے ہیں اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بعض صحابہ، امام مالک اور اکثر جو مدنی حضرات ہیں وہ مدینہ کو افضل قرار دیتے ہیں، جبکہ اہل مکہ، اہل کوفہ، امام شافعی اور بعض مالکی جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی جواہر البحار کے صفحہ نمبر 1250 جلد 2 اور سبل الہدی والرشاد اس کا صفحہ نمبر 315 جلد 3 پر موجود ہے کہ حضرت امام ابن عساکر رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کے محدث تھے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں واقع الاجماع، اس بات پر اجماع واقع ہو چکا ہے، علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفۃ حتی علی الکعبۃ، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعضاء مبارکہ سے زمین کا حصہ مس کیے ہوئے ملا ہوا ہے وہ افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی الخصائص الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 203 کے اوپر لکھتے ہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال العلماء، کہ علماء یہ بات کہتے ہیں محل الخلاف فی تفضیل بین المکہ والمدینہ فی غیر قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ائمہ کا اختلاف ہے نا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، تو وہ کہتے ہیں فی غیر قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ السلام کی قبر کے علاوہ میں ہے، اما ہوا، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک والی جگہ ہے فافضل البقاع بالاجماع، تو وہ بالاجماع پورے قرۂ ارض سے کیا ہے بھی افضل ہے، بل ہوا افضل من الکعبہ، بلکہ تو وہ کعبہ سے بھی افضل ہے، بل ذکرہ ابن عقیل الحنبلی، بلکہ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کا ذکر کیا ہے کہ انہ افضل من العرش، کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح
سیرت حلبیہ جلد 3 صفحہ نمبر 366، یہاں پر لکھا ہے کہ امام نور الدین برہان الدین حلبی رحم اللہ فرماتے ہیں قام الاجماع علی ان ھذا الموضع الذی ضم اعضاء شریفتی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات پر اجماع قائم ہو چکا ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ سے ملا ہوا ہے افضل بقاع الارض حتی موضع الکعبۃ الشریفہ تھی، تو وہ پوری زمین سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح حضرت امام زین الدین ابو بکر بن حسین رحمہ اللہ تعالی علیہ تحقیق نصرہ کے اندر یہ عبارت نقل کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي ضَمَّ آثَارَ الرَّسُولِ الْمُصْطَفَىٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاع الارض حتی موضع الکعبہ۔ وہ فرماتے ہیں اس بات پر ائمہ محدثین کا، اہل علم کا اجماع ہے کہ وہ زمین کا حصہ جو رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے ضم کیے ہوئے ملا ہوا ہے افضل بقاع الارض حتی موضع الکعبہ، وہ تمام زمین کی جگہوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک بن انس مدنی رحم اللہ تعالی ان کے قول بدائع الفوائد کے اندر امام ابن قیم رحم اللہ تعالی نے نقل کی ہے کہ امام مالک بن انس مدنی فرماتے ہیں ان البقعۃ التی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمین کا وہ حصہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دفن ہے افضل من کل شیء حتی الکرسی والعرش، تو یہ ہر ایک چیز سے افضل ہے، یہاں تک کہ کرسی اور عرش سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح غیر مقلد جو علماء ہیں، غیر مقلد علماء کے اندر ایک بہت بڑا نام گزرا ہے وحید الزمان کا، یہ ان کا بہت بڑا آدمی تھا اور اس نے کئی ساری حدیث کی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ تو وحید الزمان جو غیر مقلد ہے، اس کی کتاب ہے موطا امام مالک کا ترجمہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ جو موطا امام مالک کا ترجمہ چھپا ہوا ہے تو اس کے اندر اس وحید الزمان غیر مقلد نے بھی لکھا ہے کہ محل خلاف اس مقام کے سوا ہے جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدفون ہے، یعنی کہ ائمہ کا جو اختلاف ہے نا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کی مدفون والی جو جسم دفن ہونے والی جو جگہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک دفن ہے وہ اس کے علاوہ میں ہے، لیکن یہ جو نبی علیہ السلام کا جسم مبارک ہے اتنا ٹکڑا تو زمین اور آسمان سے بھی افضل ہے، اور یہ بات لکھنے والا کوئی اور نہیں وحید الزمان غیر مقلد ہے۔ مترجم موطا امام مالک اٹھائیں اس کے صفحہ نمبر 624 کے اوپر اس نے یہ بات لکھی ہے، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نے ہی یہ بات نہیں کی بلکہ دیگر کئی بڑے بڑے ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ نے یہ بات تحریر کی ہے، لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے، اور علماء دیوبند کا یہ نظریہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ جو ہے جسم مبارکہ کے ساتھ مٹی کا جو حصہ مسکے ہوئے ہے وہ کعبہ، عرش اور کرسی وغیرہ سے افضل ہے، اور اس کے اندر کوئی عرش کعبہ وغیرہ کی تحقیر نہیں ہے۔